آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم قانونی نقطہ رکھتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بیوروکریسی جو ہے وہ کن لوگوں کے فیصلے جلدی نپٹاتی ہے اور کن لوگوں کے فیصلوں کو ڈیلے کرتی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ پنجاب کی تحصیل شرپور کا ایک واقعہ ہے، چک نمبر 15 کا علاقہ ہے، جہاں پر نمبرداری کے حوالے سے اور اس کو مستقل اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے 5 سال گزر چکے مگر ابھی تک نمبرداری کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2020 میں، جب جو گاؤں کا نمبردار تھا وہ وفات پا جاتا ہے اور اس کو فل کرنے کے لیے، اس ویکینسی کی تقرری کے لیے اس کا بھائی جو ہے وہ میدان میں آتا ہے اور وہ خود کو اس کا اہل شو کرتا ہے، جس کو ڈسٹرکٹ کمشنر جو ہے وہ مستقل نمبردار مقرر کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک محمد شکیل نامی شخص اس اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ جو بشارت علی جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، یہ تو یہاں پر مستقل رہائشی بھی نہیں ہے اور یہ تو اپنی ساری زمین بیچ کر آج سے 10 سال پہلے سعودی عرب میں مقیم ہو چکا ہے اور یہ اسپیشل صرف اس وجہ سے آیا کہ یہاں پر آخر اس پروسیس کا حصہ بن سکے اور وہ تمام بینیفٹس لے سکے جو ایک نمبردار کو ملتے ہیں۔ وہ اس محمد شکیل اس اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کر دیتا ہے اور کمشنر لاہور کے پاس جب یہ اپیل لگتی ہے تو وہ اس کیس کو ریمانڈ کر دیتے ہیں اور ڈی سی صاحب کو، ڈسٹرکٹ کمشنر صاحب کو آرڈر جاری کرتے ہیں اور کمشنر صاحب نے اپنے آرڈر کے ذریعے اس کی مستقل تقرری کو ختم کر دیا اور ڈسٹرکٹ کمشنر کو آرڈر کیا کہ ان فریقین کو دوبارہ سے سن کر اور ایک جلسہ عام کے ذریعے مستقل بنیادوں پر اپوائنٹ کیا جائے۔ بشارت جو ہے وہ کمشنر کے آرڈر کو بورڈ آف ریونیو میں چیلنج کر دیتا ہے۔ بورڈ آف ریونیو بھی کمشنر صاحب کے آرڈر کو اپیل کرتا ہے، جس کو مزید بشارت جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیتا ہے۔ آنریبل ہائی کورٹ اس پر فیصلہ دیتی ہے اور ڈی سی کو کیس ریمانڈ کرتے ہوئے آرڈر کرتی ہے کہ 30 دن کے اندر مستقل بنیادوں پر نمبردار کی تقرری کی جائے اور کیس واپس ریمانڈ بیک کر دیتی ہے۔ نمبردار کے اپوائنٹمنٹ کے لیے دوبارہ سے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس درخواستیں وصول کی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر نمبردار کی تقرری کرتا، وہ کسی دیگر شخص کو عارضی طور پر نمبردار نامزد کر دیتا ہے، جس کے بعد پھر سے اپیل کی جاتی ہے اور کیس جو ہے پھر واپس ریمانڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب 9 امیدوار جو ہیں جو خود کو اہل سمجھتے ہیں وہ اپنی درخواستیں جمع کرواتے ہیں اور جلسہ عام کے دن 7 امیدوار محمد شکیل کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے محمد شکیل کے جو ہیں وہ نمبرداری کے لیے نمبر جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ اس پوسٹ کے لیے سب سے اہم امیدوار ہوتے ہیں، اور دوسری طرف بشارت جو ہے وہ اس کو لوز کر جاتا ہے۔ اب ڈی سی صاحب نے اس کا نوٹیفکیشن جاری کرنا ہوتا ہے، لیکن نمبر آف ریکویسٹ کے باوجود بھی ڈی سی صاحب محمد شکیل کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کرتے بلکہ اس کو مزید ڈیلے کرتے ہیں، اور اسی دوران جو مخالف امیدوار ہوتا ہے بشارت علی، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی ایک بیٹی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، جو کہ آج سے 15 سال پہلے گجرانوالے میں شفٹ ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ اس نمبرداری میں حصہ لینے کے لیے اپنے آئی ڈی کارڈ اور دیگر ڈاکومنٹس کے اوپر اپنے ایڈریس جو ہے وہ چینج اور خود کو چک نمبر 15 کا رہائشی بتاتے ہوئے اس پروسیس کے اندر حصہ لیتی ہے اور اپنی درخواست جمع کروا دیتی ہے، اور یہ معاملہ ایک دفعہ پھر ڈیلے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ اس اپلیکیشن کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر سے رپورٹ طلب کرتے ہیں جو فی الحال پینڈنگ ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ 2020 سے لے کے 2025 تک ابھی 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک نمبردار کی تقرری نہیں ہو سکی، اور اس تقرری کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں جن کو حل کیا جانا بہت ضروری تھا، لیکن وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انصاف کب ملتا ہے اور کس کو ملتا ہے۔ کیا اس شخص کو ملتا ہے جو مستقل طور پر اس چک نمبر 15 کا رہائشی ہے، یا اس خاتون کو ملتا ہے جو 15 سال بعد اس گاؤں کے اندر واپس آتی ہے اور خود کو یہاں کی رہائشی شو کرواتی ہے؟ سب سے بڑی بات کہ اس نمبرداری گیم کے پیچھے اصل کہانی کیا ہوتی ہے، کیوں دونوں فریقین جو ہیں وہ تقرری کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہیں؟ اس سب کو جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔